ہاں یہ اس کی کمپلیٹ ہے. میں آپ کو وہ چیز بتا دوں. پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں. آپ کی پیدائش سن 1188 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں. کچھ کتابیں 1281 بھی بتاتی ہیں. آپ کے 3 بیٹے تھے، گوہر، شہریار اور عثمان. اور آپ کے اسی بیٹے یعنی عثمان نے سن 1291 یعنی ارطغرل غازی اپنے والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی. اور ارطغرل کے اسی بیٹے یعنی عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا. لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ رکھ کے گئے تھے. اس کے بعد اسی خلافت نے سن 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک تقریباً 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا. ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک قبیلہ تھا قائی، جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے. آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، صارم، جلیان اور گلدارو. آپ کی والدہ کا نام حیمہ تھا. آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناتولیا آیا تھا. اور منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی. اور سن 1071 میں بیزنطین کو بیٹل آف منزکت میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاء الدین سربراہ بنے تھے. اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوز خان رہتے تھے اور قائی قبیلے کے سربراہ ارطغرل غازی بنے. اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے، پھر اہلت سے حلب گئے اور اس کے بعد پھر 1232 میں جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز تھے، ان کی حکومت تھی. سب سے پہلے ارطغرل غازی نے العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے. آپ نے ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا، اور اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا. اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی. نویان منگول بادشاہ اوغتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا. اوغتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اوغتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد کو رول ڈالا تھا. اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوغوت آئے قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بیزنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا. سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سلطان بن گئے. سلجوق ریاست کے اور اس کی نسل سے جا کے سلطان محمد فتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے سن 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی. تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں. اسلام میں جتنے جنگجو گزرے ہیں، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، ان کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے. ان کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت یعنی ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوئی ہوتی ہے. تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی روحانی پہلو ضرور ہوگا. اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے.
ये कोई जज्बाती या मुबालगा आराई नहीं है, ये सब वही समझ सकता है जिसको ये रूहानियत का नूर मिला हुआ होता है, और जिसको ये नूर नहीं मिलता, नहीं हासिल होता, वो अंधा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसा कि लिबरल, सेक्युलर, etc। तो अल्लाह तबारक व तआला अर्तुगरुल गाज़ी का रुतबा बुलंद फरमाए और हज़ारों रहमत हो उन पर, आमीन।